کی ہوسٹ آپ کی دوست ڈاکٹر صوفیہ اس وقت C16 سے آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ بہت سے پروگرام میرے دیکھ چکے ہیں فن اور فنکار کے حوالے سے اور پھر موجودہ حالات کے حوالے سے، لیکن جہاں ہم حالات کو دیکھتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہماری عوام کس قدر پریشان ہے، اور پریشانی کی سبب ان کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ یہ نہیں کہ مہنگائی نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ سیاسی بیس پہ دیکھا جائے تو جو پارٹیز ہیں وہ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، یعنی جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے، مسلم لیگ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اب جیسے لانگ مارچ چلا ہے، اس میں کتنے مسائل پیش آئے، ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی، پھر اس کے بعد اور مسئلے آئے۔ یہ لوگ کیسے گھروں سے چلے جاتے ہیں؟ لانگ مارچ کو آسان نہیں ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو میرا خیال ہے جہاں تک ان کے پاس وافر مقدار میں پیسہ ہوتا ہے، ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے، ان کے بچے کھا پی رہے ہوتے ہیں، وہ آرام سے جب لانگ مارچ اٹینڈ کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایک عام شہری جس کی سوچ جو ہے اپنے بچوں تک محدود ہے، یا اپنے گھر کے مسائل پہ محدود ہے، یا وہ کوئی مزدوری کرتا ہے، ہر بندہ تو لانگ مارچ میں نہیں جاتا، لیکن لانگ مارچ میں وہی جائیں گے جن کے پاس ٹائم ہے۔ ٹائم ایک ایسا ایشو ہے جو ہمیں ہر مقام پہ ڈیگریڈ بھی کرتا ہے، اپ بھی کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں کامیابی بھی دیتا ہے اور ہمیں ناکامی بھی دیتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ اتنے فری ہیں اور ان کے پاس کام بھی نہیں ہے، وہ روتے ہیں کہ جی بے روزگاری ہے، کام نہیں ہے، تو لانگ مارچ میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ کیسے وہاں افورڈ کرتے ہیں؟ کیسے بیٹھتے ہیں؟ کیا ان کے گھر میں پیسہ وافر مقدار میں ہے؟ کیا ان کے پاس اتنا کھانے پینے کا انتظام ہے کہ ان کے بیوی بچے خوشحال ہیں؟ میں نہیں سمجھتی، لیکن پھر بھی میں پوچھوں گی ضرور، یا میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ آپ لوگ جب لانگ مارچ میں جاتے ہیں تو آپ پیچھے کیا انتظام کر کے جاتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا آپ کی مسز کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، تو آپ اتنے اتنے دن گھروں سے غائب رہتے ہیں اور اتنے سکون سے آپ جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کل بھی ایک جو ریلی تھی گاڑیوں پہ تھی، پھر اس کے بعد میں نے وہاں دیکھا جہاں پر مجمع لگا ہوا تھا۔ میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں کسی کو منع کرتی ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے موجودہ حالات کو اور اس چیز کو کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، ہم مر گئے، ہمیں یہ ہو گیا، ہماری ایجوکیشن نہیں ہو رہی، تو پھر آپ لوگ گھروں کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کس کی آس پہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جا کے لانگ مارچ میں دھرنا مار کے بیٹھ جائیں اور آپ کے بچے پیچھے اکیلے ہوں، آپ کی بیوی پیچھے کسی مسائل میں گھری ہو۔ آپ کریں، لیکن کسی حد تک۔ اور میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ دھرنے، لانگ مارچ یا نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان ایک دفعہ بن چکا ہے، اور پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا تھا اور اتنی محنت کے بعد بنا تھا۔ اب اس کو کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ کبھی کوئی کھینچ رہا ہے، کبھی کوئی کرسی کو کھینچے۔ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ کرسی میں بڑی طاقت ہے، لیکن کرسی میں طاقت نہیں ہے، وہ ان کے لیے طاقت ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ میں سیاسی بیس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو بہت سے ٹاپک میرے پاس ہیں، اور لیکن میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ میں یک طرفہ رہ کے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری حکومت اس وقت جو بھی ہے وہ اس چیز کو پہلے سولو کرے کہ ہماری عوام جو ہے وہ کس طرح خوشحال رہ سکتی ہے، ہمارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے کیسے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہر بندے نے مہنگائی، ہر سبزی کی دکان پہ جاؤ تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج کیا پکائیں، یہ سبزی لے لیں، وہ سبزی لے لیں، یہ کر لیں، جو سب سے سستی سبزی ہے وہ بھی 100 سے کم نہیں ہے۔ تو کیا آپ لوگوں نے یہی ہمیں پاکستان دینا ہے کہ جہاں پر مہنگائی کا شور ہے اور ایک میلہ لگا ہوا ہے مقابلے کا کہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم جی بھوکے مر گئے ہیں، یہ گاڑیاں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کا زور چل رہا ہے۔ مہنگائی کس نے کی ہے؟ ابھی مہنگائی کے افواہ پھیلی ہوتی ہے تو سبزی والا سبزی مہنگی کر دیتا ہے، ٹرانسپورٹ والا ٹرانسپورٹ مہنگی کر دیتا ہے، عام چنگ چنگ والا جو 20 روپے میں سواری لیتا تھا اس نے 50 روپیز 60 روپیز کر دیے، رکشے والا کلمہ چوک سے جو 50 روپیز میں 40 میں جاتا تھا اس نے 70 کر دیے، 80 کر دیے۔ حد ہو گئی ہے، کہاں سے لائیں پیسہ؟ کہاں سے کمائیں؟ چور بازاری شروع کر دیں، ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں۔ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اپنے بحران سے نکلیں، اپنے مسائل سے نکلیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو بہت دیا ہے، اور ہر بندے کے پاس جو ہے نا ارب پتی بندہ ہے، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں، چاہے وہ کاف لیگ کے، جو بھی ہے، سب بڑے آرام سے کوٹھیوں میں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں۔ اگر نقصان ہے تو غریب عوام کا، وہ عوام جو بیچاری مزدوری کرتی ہے، مزدوری کر کے کھاتی ہے، صبح اٹھتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ شام کو بچوں کے لیے کیا لائیں گے۔
اور پھر وہ سفید پوش لوگ جو جاب کرتے ہیں یا اپنے ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو گھروں میں میسر نہیں ہے پیسہ اور ان کی کوئی لاحقین ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکے ہیں یا ان کا آپریشن ہونا ہے، لاکھوں روپیہ ڈاکٹر مانگتے ہیں۔ تو خدا کے لیے تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں، ہماری عوام بہت پریشان ہے، وہ عوام جو غریب ہے، امیر عوام نہیں۔ امیروں کے پاس تو بہت گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ ٹرانسپورٹ کا نظام بہت خراب ہو چکا ہے، سڑکوں پہ اتنا رش ہے، گندگی لاہور میں اس قدر ہو چکی جو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارا لاہور بہت گندا ہو چکا ہے، یہ لاہور ایسا نہیں تھا جو پہلے تھا۔ ہم کراچی کا سنتے تھے لیکن اب تو لاہور میں بھی گندگی کے انبار لگے پڑے ہیں۔ یہ ایم این اے، یہ ایم پی کہاں گئے؟ آپ یہ دیکھیں کہ بینک سٹاپ سے آشیانہ قائد تک کی سڑکیں توڑ دی گئی ہیں، پائپ بچھائے گئے ہیں کہ جی ہم جی پائپ بچھا رہے ہیں، دوبارہ وہ سڑکیں نہیں بنی اور نہ ہی بنیں گی، اس لیے کہ وہاں کے جو ایم پی ایم این اے سو چکے ہیں، وہ پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، ووٹ لینے آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کون سدھارے گا پاکستان کو؟ آپ اس پاکستان کو قائم رہنے دیں جو قائد اعظم نے بنایا تھا۔ ہمارے سے یہ پاکستان نہ چھینے، ہمیں پرانا پاکستان ہی چاہیے، نیا نہیں چاہیے۔ اور میرے خیال ہے کہ حکومت کو اگر یہ میرا میسیج جا رہا ہے تو اس بات پہ ضرور سوچیں کہ ہماری عوام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ خوشحال ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ آئندہ چلیں گے، آپ کو ووٹ دیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے نہیں، تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن آپ ضرور سوچیں کہ آپ ان کرسیوں پہ کیسے آتے ہیں، کیسے آپ کو بٹھایا جاتا ہے، پھر آپ لوگ کیوں غافل ہو جاتے ہیں، کیوں اس طرح سے کرتے ہیں کہ عوام آپ کے پیچھے پیچھے رہے اور آپ آگے آگے ہوں۔ بہر اس چیز پہ سوچیں۔ اور یہ میرا ایک میسیج ہے جو میں نے نیوٹرل ہو کے دیا، میں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھ رہی، اور میں نے علیحدہ ہو کے دیا ہے کہ میں آزاد ہوں، اور ایک آزاد بندہ جو ہے جمہوریت کا حق رکھتا ہے اور وہ بول سکتا ہے، اور ہم خود نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ کیا ہم اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے، اسی طرح ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، اسی طرح ہم پستے رہیں گے؟ نہیں، ہم نے اپنے پاکستان میں رہنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔